علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لیسا نہیں ہے علی الضعفاء کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر، ولا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کریں، حرجن کسی قسم کی تنگی، اذا جب نصحوا وہ خیر خواہ ہوں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ما نہیں ہے علی المحسنین نیکوکاروں پر، من سبیل کوئی رستہ، واللہ اور اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، ولا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر، اذا ما جس وقت، اتوک آپ کے پاس وہ آتے ہیں، لتحملہم تاکہ آپ انہیں سوار کریں، قلتا آپ کہتے ہو، لا اجد نہیں میں پاتا، ما وہ چیز، احملکم میں تمہیں سوار کروں، علیہ اس پر، تولوا وہ پھرتے ہیں، واعینہم اس حال میں کہ ان کی آنکھیں، تفیض بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، حزنا غم کی وجہ سے، اللہ کہ نہیں یجدو وہ پا رہے، ما اسے، ينفقون جسے وہ خرچ کریں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے اس چیز کو جسے وہ خرچ کریں، حرجن کسی قسم کی تنگی، اذا نصحوا للہ ورسولہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہوں، ما علی المحسنین من سبیل نیکوکاروں پر کسی قسم کا سختی والا رستہ نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ولا علی الذین اذا ما اتوک اور نہ ان لوگوں پر جس وقت وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم تاکہ آپ انہیں کوئی سواری پر سوار کریں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ آپ کہتے ہو میں نہیں پاتا کسی سواری کو جس پر میں تمہیں سوار کروں، تولوا واعینہم تفیض من الدمع وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، حزنا غم کی وجہ سے، اللہ یجدو ما ينفقون کہ وہ نہیں پا رہے اس چیز کو جسے وہ خرچ کرے۔ جہاد سے پیچھے رہنے والے کچھ لوگ معذور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کر دیا۔ ان معذوروں میں سے پہلے کمزور سے مراد عورتیں، بچے، بوڑھے، اس قسم کے لوگ مراد ہیں، ولا علی المرضى اور نہ بیماروں کے اندر وہ جو تندرستی کی حالت میں تو لڑائی کی طاقت رکھتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے، یا آنکھوں سے اندھا یعنی نابینا، لنگڑا، اس طرح کی یعنی کہ اس کی معذوری جو جہاد کے میدان میں
رکاوٹ بن جائے، ان لوگوں پر بھی جہاد فرض ہونے کے باوجود ان سے باز پرس نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، اور تیسری قسم کے وہ لوگ کہ جو نہ بیمار ہیں نہ کمزور ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ جسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی اپنی جان تو ہے لیکن جان خالی پیش کرنے کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ سفر لمبا تھا تبوک کا، جو 1 ماہ کا تقریباً سفر تھا، اور یہ بغیر سواری کے ممکن نہیں تھا۔ اب اخلاص بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، لیکن پاس سواری کے لیے کچھ ہے نہیں، ساتھ جانے کے لیے زادے راہ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مخلص، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ ان تینوں بندوں کے لیے گناہ نہیں، بیمار پر، کمزور پر اور فقیر مسکین پر۔ کس صورت میں؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ۔ گناہ ان پر نہیں، لیکن بشرطے کہ دل کے اندر اخلاص ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی ہو۔ اگر خیر خواہی نہیں تو پھر عذر ہو بھی تو مجرم ہے، عذر ہو بھی تو اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کسی قسم کا رستہ نہیں۔ رستے سے مراد ملامت، جو نیک ہے اور عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، اس کو ملامت نہیں کی جائے گی پیچھے رہنے کی وجہ سے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نیکی کے بارے میں قاعدہ اور قانون بتا دیا۔ ہر قسم کی نیکی میں جو نیکی لازم ہو جائے، ضروری ہو جائے، اس میں اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اس کا کوئی شرعی عذر ہے جس کو شریعت عذر کہتی ہے، وہ اگر پیچھے رہ جائے تو شریعت اس پر ملامت کا حق کسی کو نہیں دیتی۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص نہیں تو پھر اس پر ملامت کی جا سکتی ہے، اس کو پھر پیچھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ایک چوتھی قسم کے لوگ تھے، ان پر بھی کسی قسم کی ملامت اور کسی قسم کی تنقید نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ ہمیں کوئی سواری دیں تاکہ ہم اس پر سوار ہو کے آپ کے ساتھ جائیں، جہاد کریں۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں، سواریاں تو پوری ہیں، میں تمہیں کس پہ سوار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی واپسی کی کیفیت کو بیان کیا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، جب وہ مڑتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے کہ کاش آج ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے اور ہم جہاد سے پیچھے نہ رہتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معذور قرار دیا کہ جو دل سے مخلص تھا، جانا چاہتا تھا لیکن اس کو کوئی چیز ملی نہیں، حتیٰ کہ دکھ اور غم کی وجہ سے روتا ہوا وہ واپس ہوا، روتا ہوا واپس ہوا کہ کیوں میں نہیں جا سکا۔ ایسا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کیسے لوگ ہوں گے جو جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، ایسے مخلص۔ اور سچی بات یہ ہے بھائیو، یہ بات ہمیں عجیب اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان آتا ہے اور ایمان جگہ پکڑتا ہے، جب ان سے کوئی نیکی چھوٹتی ہے تو ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ یوں ہی روتے ہیں، وہ یوں ہی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ مومن لوگ تھے، جب نیکی چھوٹی، ان کے سامنے لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں جا سکتے تھے، تو رونے کے سوا ان بیچاروں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، روتے ہوئے واپس ہو گئے۔ ان دونوں آیتوں میں
ہمارے لیے سبق یہ ہے، کسی بھی قسم کی نیکی اگر اس میں ہمارے لیے عذر نہیں تو ہمیں اس نیکی میں شریک ضرور ہونا چاہیے۔ اگر عذر ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہونا، خالص ہونے کا مطلب دل کے اندر جذبہ ہو، مومنوں کے لیے دعا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے غلبے کی دعائیں ہوں، پھر کوئی حرج نہیں۔ یہی کیفیت آج ہمارے مسلمانوں کی فلسطین، کشمیر اور جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم خالص ہیں، پھر ہمیں رستے نہیں ملتے، ہم پہنچ نہیں سکتے تو معذور ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عذر کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اخلاص ہی نہیں، دل میں درد ہی نہیں، کبھی یہ بات دل کے اندر اٹھی نہیں، تو پھر معذور بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ پوچھے گا کہ اتنی بے حسی کی زندگی گزارنے کا کیا مقصد۔ اس آیت مبارکہ میں عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے آپ کو وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں کہ جو چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تمہیں کس پہ سوال کروں۔ صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ اللہ کے رسول کو کہتے آپ تو مختار کل ہیں، آپ نے چھو کرنا ہے تو گھوڑے پیدا ہو جائیں گے، آپ نے ایسے کرنا ہے اونٹ پیدا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس پر میں تمہیں سوال کروں۔ اور یہ جتنے صحابہ تھے یہ سب کے سب ولی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے ولی رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور آج کے 2 نمبروں کو دیکھو کہ یہ بس یوں کرتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ البتہ پیسے ان کے پاس نہیں آتے، پیسے ان کو مریدوں سے ہی لینے پڑتے ہیں۔ وہ جب تک نذرانے نہ آئیں تو ان کی جیبیں نہیں بھرتی۔ پیسوں کے سوا ہر کام چھو کریں تو ہو جاتا ہے، صرف پیسے نہیں ہوتے۔ یہ وہی جو مداری ہوتا ہے نا، جو گلی کے اندر ڈگڈگی بجا کے تماشا دکھاتا ہے، وہ لوگوں کو کیا کیا کچھ نہیں دکھاتا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹے ہوتے وہ یوں کرتا تھا، ایسے پیسوں کا ڈھیر بھی لگا دیتا تھا، سکے ہی سکے نظر آتے تھے ہمیں، 5 پیسہ 10 پیسہ ڈھیر لگ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتا تھا کہ لاؤ بھائی اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کر آؤ۔ بھائی اگر تم اتنے ہی ماہر ہو تو وہ سکے جو تم ہمیں دکھا رہے تھے تو اب ہم سے مانگنا شروع کر دیا آپ نے۔ یہ مداری ہیں، مداری۔ یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے، یہ مداری ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سچے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ دیں، ہم بھی جہاد کے لیے نکلیں۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ تو عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی۔ جب تک میرا اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیں تو کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے جو عالم الاسباب ہے، اور آخرت جس میں اسباب سارے ختم ہو جائیں گے تو وہاں پر کوئی اپنی مرضی سے کیسے دے سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔